شاہدرہ کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا راوی کناروں سے چھلک پڑا۔ دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، شاہدرہ میں کئی علاقے زیرآب۔ دریا کا پانی فروخ آباد، شفیق آباد، امین پارک، سعید پارک میں داخل۔ تھیم پارک، افغان کالونی اور مرید والا کے علاقے زیرآب۔ بعض مقامات پر پانی کی سطح 5 سے 10 فٹ تک جا پہنچی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,19,770 کیوسک تک پہنچ گیا۔ مزید اضافے کا امکان، نشیبی علاقوں میں سیلاب کی شدید خطرات کے باعث ہائی الرٹ۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں بدستور اونچے درجے کا سیلاب، بھارت سے چھوڑے گئے پانی سے راوی میں سطح بلند۔ شاہدرہ کے مقام پر بڑا ریلا، کمشنر لاہور ڈویژن کہتے ہیں شاہدرہ پر راوی میں پانی کی گنجائش 2.5 لاکھ کیوسک ہے، جسڑ کے مقام پر راوی میں پانی کا بہاؤ 99,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ بلوکی پر پانی کی آمد 1,70,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیلاب سے ننکانہ صاحب کے سینکڑوں دیہات زیرآب آنے کا خطرہ۔ چناب میں بڑا سیلابی ریلا قادر آباد سے چنیوٹ پہنچ گیا۔ قادر آباد پر پانی کی سطح 9,96,000 سے کم ہو کر 3,68,000 کیوسک پر آ گئی۔ ہیر خانکی پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر 2,59,000 کیوسک پر آ گیا۔ ہیر مرالہ پر پانی کا بہاؤ 1,54,000 کیوسک رہ گیا۔ چنیوٹ میں چناب کی سطح بلند، 5.5 لاکھ کیوسک کا ریلا، 100 سے زائد دیہات خالی کروا لیے گئے۔ چنیوٹ کے مقام پر چناب میں 10 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان۔ قصور میں دریائے ستلج میں بدستور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک سے زائد۔ ہیڈ سلیمانگی یا قریب بھی سیلاب کی تباہ کاریاں، کئی گاؤں زیرآب۔ احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں اور فصلیں ڈوب گئیں۔ پاک پتن میں بند ٹوٹنے سے ہنگامی صورتحال، درجنوں دیہات کا منچن آباد شہر سے زمینی راستہ منقطع۔ بورے والا میں مزید بستیاں اور فصلیں زیرآب آ گئیں۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا چناب اور راوی میں سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ سیلابی ریلوں کی آمد کے باعث چناب کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ متوقع۔ 31 اگست کو شام 4 بجے ہیڈ تریمو پر 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا متوقع۔ 3 ستمبر کی دوپہر تک پنجنت پر 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک پانی کے بہاؤ کا امکان۔ دوسری جانب مانسون کا نواں اسپیل، آج سے 2 ستمبر تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ سب سے بڑھ کر جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے۔ اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔ ہمیں یہ ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوں گے۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش پر اضافہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ناروال میں سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا کہ سیلاب کی وجہ سے سیالکوٹ اور ناروال زیادہ متاثر ہوئے۔ مؤثر پیش کی اطلاعات کے نظام کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ کرتارپور سے یاتریوں کے انخلاء کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ آئندہ برسوں میں ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ، چیئرمین NDMA سیلابی صورتحال پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دیتے رہے۔ دریاؤں میں طغیانی اور زیرآب علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن سے آگاہ کیا، کہا کہ رواں سال مانسون کا دورانیہ طویل ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر اور سیالکوٹ میں غیر معمولی بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آئی۔ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 3 جو دریا ہیں وہ اس وقت سٹریس میں ہیں، جس میں راوی ہے، ستلج ہے، چناب ہے، اور یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ واٹر فلو آیا ہے جو ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی سے باہر ہے، وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں ان کی کیپیسٹی فل ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سپل ویز کھول دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے قریب دریائے راوی کا دورہ کیا۔ مریم نواز نے کشتی میں سوار ہو کر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا
اپنے انفراسٹرکچر اور ڈیمز کو مستقبل میں بہتر بنائیں گے۔ آئندہ برسوں میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کریں گے۔ ادارے الرٹ نہ ہوتے تو زیادہ تباہی اور اموات ہوتی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ متاثرین سیلاب کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج امدادی کارروائیوں میں شریک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کی وزیر آباد میں بات چیت، بولے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی سب سے بہتر رہی۔ پیش کی اطلاعات اور بروقت انتظامات سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ آبی گزرگاہوں کے قریب تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاک فوج کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ گجرانوالہ میں سیلاب میں پھنسے شہری پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے۔ فوجی جوان کشتیوں کی مدد سے بھی متاثرین کو ریسکیو کرنے میں مصروف رہے۔ پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح سرگودا میں بھی امدادی کارروائیاں جاری۔ گورنا پٹھانہ کے علاقے میں سیلاب میں گھرے افراد کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ایک نیوز پر بھرپور کوریج کا سلسلہ جاری۔ ایک نیوز کے نمائندے اور ٹیمیں مختلف اضلاع میں متحرک۔ لاہور، قصور، ساہیوال، سیالکوٹ، جنگ اور بہاولپور کی صورتحال سے آگاہی۔ کرتارپور، پاک پتن، پسرور، علی پور چٹھا، وزیر آباد میں سیلاب کی صورتحال کی لمحہ بلمحہ رپورٹس۔ پنچن آباد، جلال پور بھٹیاں، فیروز والا اور دیگر علاقوں کی تازہ ترین صورتحال۔ راوی میں سیلاب کی وجہ سے کچھ سوسائٹیز میں پانی آیا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی چٹھا کہتے ہیں کہ راوی میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے پر اطراف کی جگہیں خالی کروا لی گئیں۔ اب تک 9 اضلاع میں پاک فوج کو طلب کر لیا گیا۔ چنیوٹ سے 5.5 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دربار صاحب کرتارپور کے احاطے سے سیلابی پانی نکال دیا گیا۔ دربار کے اطراف سے بھی دریا کے پانی کا نکاس۔ دربار صاحب کرتارپور میں درشن دیوڑی مرکزی چیک پوائنٹس، استقبالیہ کیبن روم سیلابی پانی سے کلیئر۔ پارکنگ سٹینڈ، بازار، مرکزی پارک، لنگر خانہ سے بھی سیلابی پانی نکال دیا گیا۔ مرکزی چیک پوائنٹ سے 0 پوائنٹ امیگریشن آفس تک شاہراہ سے سیلابی پانی ختم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر طیب ایردوان کا پاکستان میں سیلاب پر افسوس کا اظہار۔ صدر ایردوان نے کہا کہ ترکی امدادی کارروائیوں میں تعاون پر تیار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا پاکستان کے لیے $6 لاکھ کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ UN سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا متاثرین سیلاب کو پناہ گاہوں اور طبی امداد کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر گوہر سمیت 18 ارکان نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے۔ جنید اکبر، وقاص اکرم، عامر ڈوگر، شیر افضل اور دیگر ارکان استعفے دینے والوں میں شامل۔ تمام 18 ارکان قومی اسمبلی نے کمیٹیوں سے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کروا دیے۔ ترجمان قومی اسمبلی کے استعفے موصول ہونے کی تصدیق۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں انہوں نے 4 کمیٹیوں سے استعفے دے دیے۔ سسٹم کا حصہ رہ کر اسے چلانے کی بہت کوشش کی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بات چیت ہونی چاہیے۔ قدرتی آفات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی میڈیا سے گفتگو، بولے عوام کی مشکلات کا حل اولین ترجیح ہے۔ اوور بلنگ کی مد میں وصول کیے گئے پیسے عوام کو واپس کیے۔ ایف پی سی سی آئی کے پیٹر ان چیف SM تنویر نے صارفین کو 26 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی ہر گھر اور ہر کارخانے کی ضرورت ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے حکومت کو مہنگائی کم کرنا ہوگا۔
زر مبادلہ کے ذخائر سرکاری ذخائر میں 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافہ، سرکاری ذخائر بڑھ کر 14 ارب 27 کروڑ 43 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مجموعی ذخائر کی مالیت 19 ارب 61 کروڑ 78 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، گزشتہ 13 روز کے دوران عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ برطانوی برینڈ $1.60 مہنگا، 67.47 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل $1.64 مہنگا، 63.62 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔ اوگرا پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کی سمری 31 اگست کو حکومت کو بھجوائی گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیٹرولیم قیمتوں کی حتمی منظوری دیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازموں کے لیے اچھی خبر، پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے واجبات و امورات کی ادائیگی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، یوٹیلیٹی سٹورز کو آپریشن کی بندش پر 30 ارب روپے کا پیکج منظور۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے عمل کو شفاف اور منظم انداز میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔